تشریف فرما ہمارے بہت ہی معزز مہمان ڈاکٹر زین رامی صاحب اور میرے ساتھی ڈاکٹر نعیم انیس، نظر الاسلام صاحب، جاوید اختر صاحب اور معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ سیمینار بہت ہی مخصوص اور منفرد سیمینار ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اخبار میں بھی خبر دیکھی ہوگی اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے ذریعہ، مختلف پورٹل کے ذریعہ پتہ چلا ہوگا کہ اس سیمینار کی اہمیت کیوں ہے اور اس کی اہمیت کیوں محسوس کی گئی۔ تو میں آپ کو زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، کچھ تاخیر سے پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ ایک بات ہی کہنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کی ضرورت آج کے حالات کے تناظر میں یہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ ہم آج ہمارے یہاں مسلم انسٹیٹیوٹ میں بہت سارے سیمینار ہوتے رہتے ہیں، روایتی طور پر ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، جس میں ہمارے اسکالرس آتے ہیں اور اپنا مقالہ پڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے ہم لوگوں نے اپنے طریقے کو بدلا ہے، اور یہ بدلاؤ اس طرح آیا ہے کہ جو ریسرچ اسکالرس ہیں، جن کو بہت انتظار کرتے ہیں کہ وہ جب پی ایچ ڈی کی ڈگری لیں گے، جب ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملے گی تب بلایا جائے گا، ان کی پذیرائی ہوگی۔ ہم لوگوں نے اس روایت کو توڑنے کی کوشش کی۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو پہلے سے بلائیں اور ان کی کاوشوں کی اور ان کی کوششوں کی سراہنا کریں کہ وہ کس موضوع پر، کس ٹاپک پر اپنا مقالہ اپنا ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو ایسے پروگرام کی شروعات چند سالوں سے چل رہی ہے، جس میں ریسرچ اسکالرس کو ہم بلاتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ ان کا مضمون کیا ہے، وہ کس ٹاپک پر، ٹائٹل پر بات کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے نہج سے ہٹ کے، اپنے طریقے سے ہٹ کر کے کام شروع کیا ہے۔ اور آج کا یہ سیمینار اس لیے بھی بہت زیادہ منفرد اور مخصوص ہے کہ آج ہمارے جتنے بھی مقالہ نگار ہیں یہاں موجود، وہ سب نان مسلم سے، غیر مسلم ہیں، اور اردو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اردو پر مختلف مقالوں کے ذریعہ اپنا پریزنٹیشن یہاں دیں گے۔ اور اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے حالات میں جب ہمارے اندر اتنی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، تقسیم ہو رہا ہے ہمارا ذہن، ہمارا دل و دماغ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اردو کی، اور اردو ایک ایسی زبان ہے جو ایک تہذیب کی زبان ہے، اور اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب کی زبان ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنے اس زبان، اس خوبصورت اور پیاری سی زبان کی خوبصورتی کو اور زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ اردو اگر مسلمانوں کی زبان ہوتی تو صرف ہم ہی لوگ چند لوگ ہوتے، لیکن ایسے بے شمار افراد ایسے ہیں جنہوں نے، ہماری تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، ہم ان تاریخوں پر نہیں جائیں گے، بہت طویل تاریخ ہے ہماری، ان غیر مسلم حضرات کی جنہوں نے اردو کی بڑی یعنی کہ انہوں نے اردو کے اشاعت میں اپنا بڑا اہم رول ادا کیا، اور آج بھی وہ نسل چل رہی ہے۔ تو نسل در نسل اردو جس طرح بڑھ رہی ہے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان سے ان کا مقالہ سنیں، اور ہم یہ پیغام دیں یہ کہ آپ جتنا بھی بانٹ لیں ہم لوگوں کو، زبان کے اعتبار سے ہم نہیں بڑھ سکتے، مذہب کے اعتبار سے تو ہمارے اندر دراڑ پیدا کر دی گئی ہے، لیکن مذہب زبان کے اعتبار سے ہم اور آپ سب ایک ہیں، اور ہم مل جل کر کے اس زبان کی ترقی اور بقا کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو آج کا سیمینار بہت اچھا، میرے سارے جتنے مقالہ نگار ہیں سبھی آ گئے کلکتہ، ڈاکٹر صاحب سبھی آ گئے نا، سبھی کلکتہ آ گئے، میں ان کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت سارے مقالہ نگار ایسے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں، یہ سبھی شاید ویسے ہی ہیں، سبھی ایک دم میں نے نووارد ہیں کلکتہ میں۔ کلکتہ بھی ان کے لیے بالکل نئی جگہ ہے، اور آج کا یہ سیمینار بھی ان کے لیے بڑا عجیب و غریب ایک ماحول پیش کر رہا ہے، تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلکتہ سے جب وہ لوٹیں تو کلکتہ کی یادوں کے ساتھ لوٹیں کہ کلکتہ شہر ادب ہے، اور یہ شہر ادب اس لیے ہے کہ یہ زبان اور کلچر کا ایک ملا جلا سنگم جو ہم پیش کرتے ہیں، ایک تہذیب جو ہماری لے کے ہم چلتے ہیں، وہ تہذیب کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور کلکتہ سے جب لوٹیں تو ان کی یادوں کو اپنے علاقوں میں جہاں جائیں اور اپنے مقالے میں، یا آپ اور بھی کچھ اگر آپ کی تخلیق ہے تو اس میں پیش کریں، تاکہ کلکتہ
کہ وسعت دماغی کا یا دل جو بڑا ہے کلکتہ کا ادب کے حوالے سے اور زبان کے اعتبار سے وہ لوگوں تک سامنے آیا پہنچ سکے. تو بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. ہم تو بیچ میں حائل ہوئے ہیں. اصل مقالہ تو ہم سنیں گے آپ سے اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ آج کا یہ پروگرام ہم نے کیوں رکھا اور اس کی معنوی حیثیت کیا ہے. اس پر آپ تبصرہ کریں گے, تنقیدیں کریں گے, اپنے آرٹیکلز لکھیں گے. مثبت پہلو اگر ہوگا تو اس کی قدردانی ہم کریں گے اور اگر اختلافی گفتگو ہوگی تو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ ہم ہر چیز کا فن جانتے ہیں, جواب بھی دینا جانتے ہیں اور اپنے کام کو بھی ہم کرنا جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. شاید عروض صاحب بھی مسکرا رہے ہیں. تو وہ ہم جانتے ہیں, ہم جواب دینا ہم جانتے ہیں. ہم لوگ تو یہی کام کرتے آئے ہیں بہت سالوں سے, اور یہاں 8 سال سے تو ہم یہی سوال جواب کے درمیان ہی زندگی میری گزر رہی ہے. اور نعیم علی صاحب ہیں تو پھر آپ کو سوالوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا کہ جواب میرا حاضر ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. مسلم انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ اسکالر سیمینار کی شروعات 2017 میں ہوئی جب نوشاد مومن لٹریری سیکریٹری تھے. اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ 2017 میں جتنے ریسرچ اسکالر آئے تھے 10 آئے تھے. الحمدللہ آج 10 کے 10 جو ہیں وہ کسی نہ کسی کالج یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور آج بھی وہ مسلم انسٹیٹیوٹ کو یاد رکھتے ہیں. جب ہم لوگوں نے آج یہ سیمینار کے کارڈ کو فیس بک پر شیئر کیا 2 روز پہلے تو ان سبوں نے میسج کیا, اس کو شیئر بھی کیا اور یہ کہا کہ ہم لوگوں کا پہلا سیمینار جو تھا وہ مسلم انسٹیٹیوٹ میں تھا. تو مسلم انسٹیٹیوٹ نے ایک موقع دیا ہے نئے لکھنے والوں کو, کیونکہ ہمیں نئے لکھنے والوں سے امیدیں بہت زیادہ ہیں کہ یہی اردو کا مستقبل ہے, انہیں ہی اردو کو آگے لے کے جانا ہے. مسلم انسٹیٹیوٹ میں پابندی سے یہ سیمینار ہوتا ہے. اس دفعہ سیمینار اس حوالے سے کرانے کی ضرورت یوں بھی محسوس ہوئی کہ ہم سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ اسکالر جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے اور وہ اردو میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کیسا لکھ رہے ہیں. دراصل یہ اردو کے سفیر ہیں اور یہی اردو کے فروغ میں پورے ملک میں اور بیرون ملک میں بھی اہم خدمات انجام دیں گے. یہ ہمارا یقین ہے کیونکہ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں نے زبان کی جو خدمت کی ہے وہ ہم بھلا نہیں سکتے. جاوید اختر صاحب تھوڑا سا کل پرسوں مایوس تھے کہ کئی لوگوں نے فیس بک پر اعتراض کیا, واٹس ایپ گروپ میں کیا, یہ کیسا سیمینار ہے جس کا کوئی موضوع نہیں ہے اور یہ کیوں ہے, نان مسلم سیمینار کیوں ہو رہا ہے. مغربی بنگال میں یہ روایت رہی ہے. یہاں ہمارے ہال میں استاد محترم پروفیسر منصور عالم موجود ہیں. انہوں نے ہندو بنگالی کی فارسی خدمات کے حوالے سے مقالہ لکھا, کتاب لکھی اور ابھی بھی ان کی کتاب زیر ترتیب ہے جو آنے والی ہے. تو کیونکہ ہمارے وہ محسن جو ہماری زبان کی خدمت کر رہے ہیں ہم انہیں کیسے بھلا سکتے ہیں. اگر ہم بھلائیں گے تو پھر ہم احسان فراموش ہوں گے. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کے حوصلوں کو سراہنا چاہیے, ان کی تحریروں کو پڑھنا چاہیے اور ان سے تحریک پا کے آگے جانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, اردو ہر اس شخص کی زبان ہے جسے وہ اپنا لے, جسے وہ اپنے دل میں بسا لے, جس سے وہ محبت کرنے لگے. اردو محبت کی زبان ہے اور محبت کا پیغام دیتی ہے. اور یہ اردو کے سفیر جو ہیں یہ پھولوں کی کاشت کرتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھولوں کی خوشبو مہکا کر اردو کا پیغام دینا چاہتے ہیں. حضرات اس تھوڑی سی تمہید کے بعد کیونکہ ہمارا یہ 2 سیشن ہے اور پہلے سیشن میں ہمارے صدر صاحب کو یہاں موجود رہنا تھا, لیکن اتفاق کی بات ہے کہ مغربی بنگال اردو اکیڈمی کا آج ہی ایک جلسہ آسنسول میں ہو رہا ہے, وہ وہاں موجود ہیں, وہ شرکت نہیں کر سکتے. تو ہمارے درمیان ڈاکٹر زین رامیش صاحب تشریف رکھتے ہیں. اچھے شاعر ہیں, ادیب, نقاد ہیں. ان کی نگرانی میں بہت سارے لوگوں نے تحقیقی مقالے لکھے اور ڈگری یافتہ ہوئے. آج اس ہال میں 2 اسکالر ان کے موجود ہیں. میری ملاقات ہے محمد انصاری اور شیرین ظفر سے. ہمارے کلکتے کے یہ لوگ ہیں, یہ لوگ دونوں زین رامیش صاحب کی نگرانی میں PhD کر رہے ہیں. اور زین رامیش صاحب نے ہمیشہ بنگال والوں کی مدد کرنے کا کام کیا ہے. جب بھی یہاں سے کوئی طالب علم جاتا ہے, خواہ وہ اردو میں PhD کرنا چاہتا ہو یا پولیٹیکل سائنس میں یا ہسٹری میں, وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور ہر طرح کی اس کی مدد کرتے ہیں. تو ہمارے وہ محسن بھی ہیں, ہمارے مہمان بھی ہیں اور صدارتی سے جب یہ مقالہ پڑھا جائے گا تو اس سیشن کے وہ صدر بھی ہیں. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ زین رامیش صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور سیمینار یہ جو منعقد جو ہو رہا ہے اس حوالے سے اپنے تاثرات بیان کریں. کہ مسلم انسٹیٹیوٹ کی حیثیت ایک تاریخی حیثیت ہے اور اس کی جو خدمات ہیں وہ تقریباً 122 سالہ خدمات 122 سالوں پر محیط ہے.
मुख्तलिफ शोबों में इसने कारहाए नुमायां अंजाम दिया है। फिल वक्त जिन हजरात की मसाई जमीला से और ज़िय मुस्तहसन से इस तरक्की की मंजिलें ये इंस्टीट्यूट तय कर रहा है, उसका जिक्र करना गोया सूरज को चिराग दिखाना है। मैं बहुत तफसीली गुफ्तगू इस वक्त नहीं करूँगा और यूँ भी मैं मुखिल हुआ हूँ, इस दौरान मुझे हाजिर नहीं होना था आपके सामने। वो तो बस समझिए कि ज़ेर दास्तां के लिए या कमी पूरी करने के लिए मुझे नई मनीष साहब ने यहाँ हाजिर होने का मौका इनायत फरमाया। आज का ये सेमिनार जिसकी अपनी उसकी अहमियत पर क्या कहा जाए, इसकी दो अहमियत है। एक तो ये कि एक ख़ास जहनियत के तहत, एक ख़ास स्ट्रेटेजी के तहत, एक ख़ास सियासी नज़रिए के तहत और शऊरी तौर पर और शायद उसमें लाशऊर का भी कहीं ना कहीं दखल मौजूद है, ये जो बावर कराने की कोशिश की जाती रही है कि उर्दू दरअसल मुसलमानों की ज़बान है। ये बड़ी बात है। आज के सेमिनार की सबसे बड़ी मानवियत दरअसल यही है कि इस तरह की सोच के गाल पर जो सन्नाटेदार तमाचा मारने की कोशिश की गई है, इसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। जहाँ तक उर्दू का मामला है तो हम जानते हैं कि उर्दू बर्रसगीर हिंदो पाक के बाशिंदों का मुश्तरका विरसा है। इस हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते। इसकी जड़ें इसी सरजमीन में पैवस्त हैं। ये हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और बर्रसगीर हिंदो पाक के दूसरे तमाम तर बाशिंदों की ज़बान है और उनका विरसा है। मैंने अभी गुज़श्ता 2-3 दिनों पहले एक किताब मेरे मुताले में आई। किताब का नाम था ख्यालो नज़र और मुसन्निफ थे डॉक्टर वहाब अंदलीब साहब। ये किताब बस अभी मंजर आम पर आई है। वो दौरान मुताला चंद सतूर पर मेरी निगाह ठहर गई और मैं आपके साथ दरअसल वो बातें शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि उर्दू का ताल्लुक मुसलमानों से कहीं ज्यादा हिंदुस्तानियों से है। उसका वतन सिर्फ हिंदुस्तान है। उर्दू ही को इस बात का फख्र हासिल है कि वो हिंदुस्तान के गोशे गोशे में बोली और समझी जाती है और मुल्क की मुश्तरका तहजीब बनाने में भी उसका अहम हिस्सा है। ज़बान व अदब की तारीख शाहिद है कि मुसलमानों से कहीं ज्यादा इसकी तरक्की और फरोग में गैर मुस्लिमों ने हिस्सा लिया और ले रहे हैं। मुसलमान तो हिंदुस्तान में 1000 साल से आबाद हैं, लेकिन उर्दू की उम्र बमुश्किल 500-600 साल है। आगे वो कहते हैं कि 600 साल होगी। इब्तिदा में अहले हिंद ब्रिज भाषा बोलते थे और मुसलमानों की ज़बान फारसी थी। दरअसल इसका जिस सयाक़ में ये बातें कहने की कोशिश की गई है, वहाँ इसी नजरिए को रद्द करने की कोशिश की गई है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है। और इसी चीज़ को वादे करने की जो एक बहुत कामयाब कोशिश की गई है मुस्लिम इंस्टीट्यूट के तरफ से, तो मैं उसके तमाम हल्लुआत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये रवैया दरअसल इतना अहम है कि जिसका जिक्र चंद अल्फाज में नहीं हो सकता। मैं जिस लम्हे में ये बातें कर रहा हूँ तो मुझे दरअसल उर्दू के एक बहुत ही बड़े माहिर लिसानियात, माहिर इक़बालियात, नाक़िद और शायर जगन्नाथ आज़ाद का एक शेर याद आ रहा है कि दिया जलाओ तो दहलीज पर रखो आज़ाद, दिया जलाओ तो दहलीज पर रखो आज़ाद, दरूने खाना भी दो हो बरूने खाना भी।
درون خانہ بھی لو ہو برون خانہ بھی، دراصل یہی اسی کی تمثیل پیش کرنے کی یہاں آج کوشش کی گئی ہے، اور یہ ہمارے جو جانثاران یہاں آئے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اس سیمینار سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ان کی حیثیت ایک چراغ کی طرح ابھرے گی جو ایک ایسی روشنی پیدا کریں گے جس کے بارے میں ہم صرف امکان ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ ہر اس چیز کو روشن کریں گے جہاں جہاں تاریکی نظر آئے گی، ان کے رویے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے مطالعے سے، ان کا جو ویژن ہوگا اردو کے ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے شاید ان تاریکیوں کو دور کرنے میں یہ معاونت کر سکیں۔ ان سے ٹوٹا ہے ظلمتوں کا دل، ان سے ٹوٹا ہے ظلمتوں کا دل، روشنی کے مینار ہیں یہ لوگ، روشنی کے مینار ہیں۔ آداب، میں امت کمار، ریسرچ اسکالر صوبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی۔ میرے مقالے کا عنوان ہے چک بست کی شاعری میں حب الوطنی لگے۔ چک بست اردو ادب میں بلند پایا شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شاعری کے کم و بیش تمام حسن چک بست کی شاعری میں موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی شناخت کا ذریعہ قومی اور وطنی شاعری ہے۔ وطن ہم سب کو عزیز ہوتا ہے اور یہی ہماری شناخت کا ذریعہ ہے۔ وطن ہی ہمارے آبا و اجداد کی پیدائش سے لے کر سازی وراثت کا گماز ہوتا ہے۔ اس کے مکینوں میں مختلف شکلیں، مختلف لباس، مختلف رسم و رواج، مختلف مذاہب، الگ الگ نظریات اور زبانیں ہوتی ہیں۔ وطن اور قوم ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ قوم ایک ایسی ملت کو کہیں گے جو تاریخی ارتقاء سے پیدا ہوتی ہے، جس کی اقتصادی زندگی، نفسیات، چال چلن، رابطے، اصول و قوانین ایک سے ہوتے ہیں۔ وطن اور قوم کے باہمی تصور کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انسان جس ملک یا قوم میں پیدا ہوتا ہے، پنپتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، وہاں کی تاریخی و تہذیبی روایات سے اس کی گہری وابستگی ہو جاتی ہے، اقتصادی چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور وطن کا ہر مسئلہ، ہر معاملہ سماجی، سیاسی اور مذہبی واقعات وطنیت کے جذبے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ وطن کے قدرتی مناظر، پہاڑ، جنگل، ندیاں، جھرنے، موسم، چرند و پرند، یہ تمام چیزیں اور ان کے جڑیں جذبات و احساسات ہمیں وطن سے بے پناہ محبت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں وطنیت کا تصور صحیح معنوں میں سن 1857 کے غدر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ انقلاب قومیت و وطنیت کے تصور کا پہلا نقش ہے۔ اسی زمانے سے لے کر آج تک وطن سے محبت کرنے والوں اور اس پر جان نچھاور کرنے والوں کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ وطن پرستی کے گیت گائے جاتے ہیں اور اس کی شاندار ماضی کی روایتوں کا عقیدہ سے اظہار ہوتا ہے۔ اس جذبے کو چک بست نے خصوصی طور پر محسوس کیا اور انہوں نے قومی و وطنی شاعری میں ممتاز مقام حاصل کیا۔ آداب، میں انوپ سنگھ، رائل گڑھ یونیورسٹی بریلی، ریسرچ اسکالر۔ میری تھیسس کا حقیقی عنوان روہل گڑھ میں ممتاز ہندو شعراء کی ادبی خدمات کا تنقیدی جائزہ، یہ حقیقی عنوان ہے، اس کا ہم کر رہے ہیں، لیکن جو آج کا مقالہ ہے یہاں جو ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ روہل گڑھ میں اردو کے ممتاز ہندو شعراء شام موہن لال جگر بریلوی ایک تعارف ہے، اسی کا ایک اکشا ہے ہماری تھیسس۔ شام موہن لال جگر بریلوی کی پیدائش 1890 میں بریلی میں ہوئی۔ جگر بریلوی کا پورا نام شام موہن لال جگر تھا، تخلص جگر کیا کرتے تھے۔ اکثر مقام پر ان کا نام شیام موہن لال لکھا گیا ہے جو غلط تھا۔ معروف محقق وریندر پرساد سکسینہ نے اپنی تحقیق میں اس غلطی کی نشاندہی کی ہے۔ جگر بریلوی کو ذوق شعر و ادب ورثے میں ملا تھا۔ ان کے آباء و اجداد قنوج کے باشندے تھے اور قوم کے قائد سکسینہ تھے، جن کے علم و فضل کا بڑا چرچا تھا۔ ان کے دادا منشی درگا پرساد عربی، فارسی اور سنسکرت زبان و ادب کے رمز شناس تھے۔ ان کے والد رائے کنہیا لال شاعری کے گہرے شغف تھے۔
وہ شاعری زبان کے زید عالم، انگریزی کے زبردست ماہر، طبیب حاذق اور بے شمار انسانی خوبیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ غلام حسین قدر والگرامی کے شاگرد تھے۔ غلام حسین والگرامی غالب کے شاگرد تھے، جن کی صحبت سے جگر بریلوی کے والد رائے کنہیا لال کو فیض پہنچا۔ رائے کنہیا لال کی شعری اور شکل فہمی کے سبھی قائل تھے۔ وہ بہترین شاعرانہ صلاحیت رکھتے تھے۔ السلام علیکم، میرا نام جھانسی ہے۔ میرا عنوان یہ ہے کہ تحقیق میں وضاحتی اشارے کی اہمیت و افادیت۔ اشاریہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے تحقیق میں وضاحتی اشارے کی اہمیت و افادیت۔ اشاریہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے کسی کتاب کے مضامین کی تفصیلی فہرست حرف تہذیب کے اعتبار سے تیار کرنا، یعنی کتاب کوئی موضوع یا نام ایک سے زیادہ مقام پر آئے تو تمام متعلقہ صفحات کے نمبرات ایک ہی عنوان کے تحت دے دیے جاتے ہیں۔ انگریزی میں اشاریہ کو انڈیکس کہتے ہیں جس کے لغوی معنی ہے A table of contents, the index comes at the end of a book۔ فیروز اللغات میں اشارے کی تعریف اس طرح لکھی گئی ہے: حرف تہذیب کی ترتیب سے کتاب وغیرہ کے شروع یا آخر میں دی ہوئی فہرست جس میں کتاب کے مضامین اور دوسرے جزیات کے حوالے اور صفحات وغیرہ درج ہو۔ اشارے کے نہ صرف لغوی معنی کا علم ہوتا ہے بلکہ اصطلاحی معنی سے بھی واقفیت ہوتی ہے۔ کسی رسالے، جریدے، اخبارات یا کتب وغیرہ کی فہرست جو موضوع، مصنف، عنوان یا شمارہ ہو، حرف تہذیب کے اعتبار سے مرتب کرنے کو اشارے کہتے ہیں۔ اشاریہ اس کا معنی ہے انگریزی میں ڈسکرپٹیو انڈیکس کہتے ہیں۔ اردو میں اشاریہ سازی کا آغاز۔ تحقیق میں اردو رسائل کے اب تک جتنے اشاریہ منظر عام پر آئے ہیں ان میں سب سے قدیم اشاریہ اورینٹل میگزین ہے جسے محمد ابراہیم سید محمد عبداللہ نے مرتب کیا ہے۔ یہ اشاریہ اورینٹل میگزین لاہور میں 1942 میں شائع ہوا۔ 1925 سے 1941 تک کے شماروں پر مبنی ہے۔ تحقیق میں ایک محقق کے لیے رسائل کے اشاروں کی اہمیت یوں بھی ہے کہ کبھی کبھار رسائل میں کسی موضوع سے متعلق اتنی معلومات حاصل ہوتی ہے جو پوری کتاب سے بھی حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ ایک محقق کے لیے مضمون کی اہمیت ایک کتاب سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ رسائل میں مختلف مضامین ہوتے ہیں اور تقریباً تمام اہم موضوعات پر مضامین مل جاتے ہیں جو کسی ایک کتاب میں نہیں ملتے ہیں، اور طویل مضامین کے بجائے چھوٹے مضامین ہوتے ہیں جو اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر لکھوائے جاتے ہیں۔ اس طرح تحقیق میں مواد کو فراہمی کا ایک بڑا اور اہم ذریعہ رسائل ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے رسالوں کو فوقیت حاصل ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس مضمون کی تلاش میں ہم کتب خانوں میں بڑی بڑی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں، پھر بھی مطالبہ مواد تک رسائل حاصل نہیں ہوتی ہے۔ شکریہ جھانسی۔ ان کی مادری زبان تیلگو ہے اور اس کے بعد وہ اتنی اچھی اردو ہے، پوری کوشش کی کہ وہ پڑھے اور بہت محنت سے بہت اچھا تحقیقی مقالہ ہے۔ موضوع بھی بہت اچھا ہے۔ سبرس سے ہم سب واقف ہیں، سبرس کی ادبی خدمات سب واقف ہیں۔ آپ تشریف رکھیے، اپنا اچھا پیپر پڑھا۔ شکریہ۔ اور میں گزارش کروں گا ہمارے اگلے جو ہے مقالہ نگار جناب ترنگ موریہ، ان کا تعلق بھی یہ حیدرآباد سے، ریسرچ اسکالر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی۔ السلام علیکم آپ سب کا۔ میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام ترنگ موریہ ہے۔ میرے ریسرچ کا ٹاپک ہے اردو کے منتخب افسانوں میں دیو مالائی عناصر کا تنقیدی مطالعہ۔ دیو مالائی عناصر یا اساطیر کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا اپنے مقالے میں۔ اسی کی مناسبت سے میں نے اپنا مقالہ تیار کیا ہے۔ اس کا نام ہے سلام میر رزاق کے افسانے میں دیو مالائی عناصر۔ سلام میر رزاق کو تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ان کے افسانے بہت ہی مقبول ہیں۔ 1941 میں یہ ممبئی میں پیدا ہوئے اور ابھی اسی سال 2024 میں مئی میں ان کا انتقال ہوا۔ سلام میر رزاق اردو افسانوی ادب کے ایک عظیم ستون ہیں جنہوں نے اپنی تخلیقی ہنرمندی اور انسانی احساسات کی گہرائیوں کو بیان کرنے والے موضوعات کے ذریعے اردو ادب میں منفرد مقام حاصل کیا۔
ان کی کہانیاں معاشرتی مسائل، انسانی دکھ درد اور اصلاحی پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان کی فکر اور تحریر کا محور عام انسان کی زندگی کے مختلف پہلو رہے ہیں، جنہیں انہوں نے اپنی افسانوی انداز میں حقیقت کے قریب تر کر کے پیش کیا۔ سلام میر رزاق نے اردو ادب کو نئے موضوعات اور طرز بیان سے روشناس کیا۔ ان کے افسانے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں اردو ادب کے قارئین کے درمیان مقبول ہیں۔ ان کے تخلیقی سفر میں شاعری، ڈرامہ نگاری، بچوں کا ادب اور ترجمہ نگاری جیسے مختلف اصناف شامل ہیں جو ان کے فن کے ہمدردی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے کئی افسانے ہندی، مراٹھی، انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کیے گئے ہیں، جس سے ان کی ادبی خدمات کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ ان کے نمائندہ افسانوی مجموعوں میں ننگی دوپہر کا سپاہی، معبر، شکستہ بتوں کے درمیان 2010 اور زندگی افسانہ نہیں شامل ہیں۔ ترجمہ کے شعبے میں ان کی کتابیں ماہم کی کھاڑی اور عصری ہندی کہانیاں اردو ادب کی دنیا میں خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے افسانوی کردار زندگی کی حقیقی تصویر کشی کرتے ہیں اور معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سلام میر رزاق کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ملک و بیرون ملک کے کئی اعزازات سے نوازا گیا، جن میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، غالب ایوارڈ، سنت گیانیشور قومی ایوارڈ شامل ہیں۔ ان کی تخلیقات پر مختلف یونیورسٹی میں تحقیقی مقالات لکھے گئے اور ان کے فن کو ادب کے ناقدین نے بھی بھرپور سراہا۔ سلام میر رزاق کا ادبی سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تخلیق کار اپنے فن کے ذریعے معاشرتی اصلاح اور انسانیت کی بہتری کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان کی زندگی اور تحریریں اردو ادب کے طالب علموں اور قارئین کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہیں۔ سلام میر رزاق کے افسانوں میں دیو ملائی عناصر کا استعمال ایک اہم فنکارانہ تکنیک ہے جو کہانیوں میں روحانیت، اخلاقیات اور ثقافتی پس منظر کو اجاگر کرتا ہے۔ میں چندر بھوشن، ریسرچ اسکالر شعبہ اردو مگدھ یونیورسٹی بودھ گیا۔ آج کے اس سیمینار میں میرے مقالہ کا عنوان ہے دیویندر ستیارتھی کے بیانیے میں لوک کلچر کی عکاسی۔ دیویندر ستیارتھی کو اردو کے ایک خانہ بدوش ادیب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ستیارتھی نے ہندوستان کے مختلف شہروں کے ساتھ ہندوستان کے نواحی ملکوں کا بھی سفر کیا ہے۔ ان سفروں کی خاص بات یہ ہے کہ ستیارتھی نے انہیں لوک گیتوں کی جمع کرنے کی خاطر کیا۔ لوک گیت ہمارے لوک کلچر کا ایک انتہائی اہم سرمایہ ہے۔ ستیارتھی نے لوک گیتوں کے ذریعے سے اردو کے لوک کلچر کو محفوظ کیا ہے۔ لوک کلچر کے نقطہ نظر سے ستیارتھی کے گیتوں کے ساتھ ان کے افسانے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ ستیارتھی کے افسانوں میں لوک کلچر کی نمایاں عکاسی ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے افسانے میں ہندوستانی سماجی خصوصاً دیہی زندگی اور وہاں کے ثقافتی عناصر کو عمدگی سے پیش کیا ہے۔ ان کے افسانے میں لوک کلچر یعنی عوامی ثقافت ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ ستیارتھی نے اپنی تحریروں میں صرف دیہات کی زندگی کی عکاسی کی ہے بلکہ وہاں کے روایات، مذہب، عقائد، رسم و رواج، کہانیاں، گانے اور روایتی داستان کو بھی افسانے کے موضوع بنایا ہے۔ دیویندر ستیارتھی کے افسانوں میں لوک کلچر کے چند اہم پہلو درجہ ذیل طور پہ نمایاں ہوتے ہیں۔ دیہی زندگی کی عکاسی۔ ستیارتھی کے افسانے میں دیہی زندگی کا گہرائی سے منصدہ ملتا ہے۔ ان کے افسانے میں دیہی منظرنامے کو بڑی حساسیت سے پیش کیا گیا ہے۔ وہ گاؤں کی زندگی کا سادہ مگر پیچیدہ حقیقتوں کو بڑی مہارت سے بیان کرتے ہیں۔ ان کے افسانے میں گاؤں کے لوگوں کی عقیدت، محبت، مشکلات، جشن و غم اور دیگر روزمرہ کی تربات شامل ہیں۔ زمین، کھیت، کھلی فضائیں، درخت اور جھیلیں ان کے افسانوں میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ وسیطہ ہے اور میں دہلی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہی ہوں۔ میری پی ایچ ڈی کا موضوع ہندی اور اردو ناول پر تانیثیت کے اثرات کا تقابلی مطالعہ ہے۔ میں صدر صاحب سے مقالہ پڑھنے کی اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔ میرے مقالے کا عنوان ناول پارسا بیوی کا بگھار اور سیج پر سنسکرت پر تانیثیت کے اثرات کا تقابلی مطالعہ ہے۔ اس مقالے میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ ان دونوں ناولوں پر تانیثیت کے کیا اثرات قائم ہوئے، کیا ان کے کردار تانیثی شعور رکھتے ہیں، کیا وہ سماج میں
موجود غیر مساوی نظام کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ ناول میں عورتوں سے متعلق کن مسائل کو پیش کیا گیا ہے، ان دونوں کے نقطۂ نظر میں کیا فرق ہے اور کیا مماثلت ہے، ناول کے زبان و اسلوب کی کیا خاصیت ہے، انہی سوالات کے جوابات کی تلاش اس مقالے میں کی جائے گی۔ ناول نگار کا تعارف۔ ہندی ادب میں مدھو کانکریا اپنی ادبی شناخت کے باعث ایک منفرد و ممتاز مقام رکھتی ہے۔ ایک ناول نگار ہونے کے ساتھ ہی وہ ایک افسانہ نگار بھی ہیں۔ ان کا سنِ پیدائش 23 مارچ 1957 اور جائے پیدائش مغربی بنگال کی راجدھانی کلکتہ ہے۔ ان کا تعلق جین سماج کے اس درجے کے ایک کاروباری خاندان سے ہیں۔ انہوں نے کلکتہ کے لیڈی بیٹھم کالج سے معاشیات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے اور کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومہ بھی کیا ہے۔ زندگی کے کچھ عرصے تک درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیے۔ ان کا مزاج متجسس اور محققانہ ہے۔ ہر بات کی تہ تک پہنچ اسے پرکھنے کے بعد اپنی تخلیق کو انجام دیتی ہے۔ مصنفہ کی مختلف تصنیفات منظر عام پر آ چکی ہے۔ ان کا پہلا ناول کھلے گگن کے ستارے 2000 میں شائع ہوا۔ ان کے دیگر ناول سلام آخری، پتہ کھور، سوکھتے چنار اور ڈھلتے سانجھ کا سورج کی سنِ اشاعت بالترتیب 2002، 2005، 2012 اور 2019 ہے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ بیتتے ہوئے 2004 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ دیگر افسانوی مجموعے انت میں یشو، چڑیا ایسے مرتی ہے، یدھ اور بدھ بالترتیب 2008، 2011 اور 2014 میں شائع ہوئے۔ انہوں نے بادلوں میں بارو نام سے ایک سفر نامہ بھی لکھا ہے جو 2014 میں شائع ہوا۔ ساتھ ہی اپنی دھرتی اپنے لوگ کے نام سے ایک کتاب بھی 2021 میں شائع ہوئی ہے۔ ذکیہ مشہدی اردو ادب کی مشہور و معروف افسانہ نگار ہے۔ ان کا اصلی نام ذکیہ سلطانہ ہے۔ ان کا سنِ پیدائش 1 ستمبر 1944 اور جائے پیدائش لکھنؤ ہے۔ انہیں بچپن سے ہی ادبی ماحول ملا جو ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں مددگار ثابت ہوا۔ ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم لکھنؤ میں ہوئی۔ اس کے بعد نفسیات میں ایم اے کیا اور بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی۔ لکھنؤ کے ہی لاریٹو کانوینٹ کالج میں نفسیات کی لیکچرر بھی رہی اور کچھ عرصہ درس و تدریس میں بھی وقت کیا۔ چونکہ شادی ایک افسانہ نگار سے ہوئی تو ادب سے ان کی وابستگی اور گہری ہوتی چلی گئی۔ حالانکہ ان کی ادبی زندگی کا آغاز نکاح سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ طالب علمی کے دوران ہی ان کا ایک افسانہ اسکول میگزین میں چھپ چکا تھا اور بعد میں ایک کہانی صبح 9 بھی پٹنہ سے شائع ہوئی۔ انہوں نے اپنے 1976 میں اپنا قلمی نام ذکیہ مشہدی سے لکھنا شروع کیا اور ان کے کچھ کہانیاں ریڈیو کے رسالہ آواز اور آج کل دہلی میں شائع ہوئی۔ اب تک ان کے کم و بیش 7 درجن افسانے منظر عام پر آ چکے ہیں جو ہندو پاک کے اہم رسائل میں شائع ہو کر مقبول بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اہم اداروں کے لیے متعدد کتابیں ترجمہ کی ہیں۔ مثلاً فروغ اردو کونسل دہلی کے لیے 3 کتابیں ترجمہ کی ہے جن کا تعلق نفسیات سے ہے۔ انہوں نے بھوانی بھٹاچاریہ کی انگریزی کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ یہ کام ساہتیہ اکادمی دہلی کے لیے انجام دیا۔ نیشنل بک ٹرسٹ کے لیے جیلانی بانو کے اردو افسانوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ بعض کتابیں ہندی اور اردو میں ترجمہ کی، لہٰذا وہ ہندی، اردو اور انگریزی زبان میں مہارت رکھتی ہے۔ حالانکہ وہ کسی نسائی تحریک سے بعض طور پر وابستہ نہیں گئی، مگر ان کے یہاں عورتوں کے رنج و الم اور حسرت و یاس کی تصویریں اور ان کے مسائل کی پیشکش ضرور ملتی ہے۔ یہاں ذکیہ مشہدی اور مدھو کانکریا کے جن ناول کا تقابل کیا جا رہا ہے ان کا نام پارسا بی بی کا بگھار اور سیج پر سنسکرت ہے۔ راہب کی تخلیقات کا تنقیدی مطالعہ فکر و فن کے آئینے میں ہے اور میرے اس مقالے کا موضوع فاروق راہب کے افسانوں کے موضوعات و اسالیب ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو افسانے کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ اس تحریک کا یہ احسان ضرور ہے کہ اس نے اردو افسانے کو بیش بہا موضوعات دیے۔ ترقی پسند تحریک کے بعد اردو افسانے پر جس رجحان نے سب سے زیادہ نقوش ثبت کیے ان میں جدیدیت کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ 1955 سے 60 کے بعد ملک کا ماحول بدلنے لگا۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر فرسودہ اور گھسے پٹے مضامین کی بھرمار ہونے لگی
تو ادیبوں کا ذہن کچھ نیا کرنے کو بےقرار ہوا، موضوعات میں خود بخود تبدیلی آنے لگی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب فاروق راہب نے اپنا تخلیقی سفر شروع کیا۔ فاروق راہب بھی ایک جدید افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے جدیدیت کو اصل معنوں میں اختیار کیا۔ موضوع و اسلوب کے لحاظ سے انہوں نے نئے تجربے کیے۔ ان کا تخلیقی سفر نصف صدی پر مشتمل ہے۔ انہوں نے 7 افسانوی مجموعے اور 180 سے زائد افسانے اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کا پہلا افسانہ جلتے بدن دہقتے رخسار کے نام سے ماہنامہ پرواز لدھیانہ سے شائع ہوا۔ ان کی تخلیقات موقر ادبی جرائد و رسائل میں متواتر شائع ہوتے رہے ہیں۔ شب خون، اوراق اور آہنگ وغیرہ نے جدیدیت کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ شب خون کے دیگر شماروں میں ان کی تخلیقات شائع ہوتے رہے ہیں۔ فاروق راہب کے یہاں موضوعات کا تنوع اور ایک خاص اسلوب و طرز نگارش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے معاشرے کے تمام پہلوؤں پر غور و خوض کیا، خواہ ہو معاشرتی ہو، معاشی ہو، سیاسی مزاحمتی ہو، نفسیاتی ہو، غرض کی تمام مسائل کو انہوں نے جگہ دیا۔ عصر حاضر کے افسانہ نگاروں کی فہرست میں فاروق راہب کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ فاروق راہب نے عام انسانی مسائل اور معمول کے واقعات کو افسانے کی شکل عطا کی۔ ویورز، ناظرین، ریپو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ہیں ساؤتھ انڈیا سے آئی ہوئی، جنوبی ہندوستان کے حیدرآباد شہر سے۔ یہ مسلم انسٹیٹیوٹ کے لٹریری سب کمیٹی کی طرف سے آج جو نان مسلم اسکالر سیمینار ہوا تھا، نیشنل سیمینار، اس سلسلے میں یہ اپنا مقالہ پڑھنے آئی تھی۔ آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا، آپ کا پورا نام اور کہاں سے آئی ہیں، اور آپ کو مقالہ پڑھ کے اپنا پیپر پڑھ کے کیسا لگا؟ میرا نام جھانسی ہے، میں آندھرا پردیش سے آئی ہوں۔ میں مانو یونیورسٹی سے PhD اردو کر رہی ہوں۔ میرا عنوان یہ تھا کہ تحقیق میں وضاحتی اشارے کی اہمیت مفادیت، یہ میرا عنوان تھا۔ اور یہاں کولکتہ آ کے یہ سیمینار میں مجھے بہت خوشی ہوئی سب لوگوں کو دیکھ کے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں آ کے پریزنٹیشن دینے میں، اور بہت اچھا ہی لگا، بہت عمدہ پروگرام تھا۔ کیسا محسوس ہوا فیلنگ؟ اچھا محسوس ہوا، ایسا لگ رہا کہ میں پھر سے بھی آؤں، کولکتہ چھوڑ کے جانے کا من ہی رہے گا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا۔ اس طرح موقع دینے کے لیے بھی سر لوگ اور مسلم انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی میں شکریہ ادا کروں۔ ترنگ موریہ جی، آپ نے مسلم انسٹیٹیوٹ کی طرف سے نان مسلم ریسرچ اسکالرس کے اوپر میں اپنے پیپر کو پڑھا ہے، مقالہ کو پڑھا ہے۔ آپ کو اس طرح کا سیمینار آنے کا پہلی دفعہ موقع ہے یا اس سے پہلے آپ کر چکے ہیں؟ سر اس کے پہلے میں نے اپنی یونیورسٹی میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں سے پیپر پڑھا تھا، لوک ادب میں لوری کی روایت پر۔ یہ میرا پہلا مقالہ ہے جو میں اپنی یونیورسٹی سے باہر پڑھ رہا ہوں، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھے ایسا موقع ملا۔ میں مسلم انسٹیٹیوٹ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، نئی منیش سر کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور مجھے بہت اچھا لگا، اور ایسے پروگرام اور بھی ہوتے رہیں گے تو اچھا رہے گا ہم لوگوں کے لیے۔ اب پورا اپنے تعارف دیجیے، انٹروڈکشن، اور کہاں سے آئے ہیں، کس یونیورسٹی سے آئے ہیں؟ میرا نام ترنگ موریہ ہے، میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں PhD کا ریسرچ اسکالر ہوں، اور میرا آبائی وطن الہ آباد ہے، پریاگ راج کے نام سے ابھی جانا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہاں آ کر اپنا پیپر پڑھنے میں، مقالہ پڑھنے میں کیسا محسوس ہوا؟ سر بہت اچھا محسوس ہوا۔ کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ نہیں سر، کوئی دشواری نہیں، اور یہاں پہ رہنے کا، کھانے کا انتظام، رکنے کا سارا بہت ہی اچھا تھا، اور ہمیں بہت ہی اچھا لگا، اور سب بہت ہی ہیلپ فل تھے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ میرا نام زین رامش ہے، اور میں جھارکھنڈ کی ایک یونیورسٹی، ونوبا بھاوے یونیورسٹی ہزاری باغ میں صدر شعبہ اردو ہوں فی الوقت۔ یہ سیمینار جو ابھی ہوا مسلم انسٹیٹیوٹ کے ذریعہ، اس میں ہماری حاضری ہوئی، اور اس حاضری کے بعد یقینی طور پر اگر حاضری نہ ہوتی تو مجھے بڑا پچھتاوا ہوتا، اس لیے کہ اس سیمینار کی جو نوعیت تھی
وہ بہرحال بہت اہم تھی، اور اس طرح کے موضوعات پہ ذرا کم باتیں ہوتی ہیں اور کم پروگرام ہوتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں انسٹیٹیوٹ کے تمام اراکین کا، اور اس طرح اور صرف مسلم انسٹیٹیوٹ کا یہ پروگرام نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اس طرح کے جو تعلیمی، تہذیبی اور تعلیمی ادبی جو ادارے ہیں ان اداروں کے ذریعہ اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اردو کے فروغ اور بقا کے لیے یہ چیزیں بہرحال ضروری ہیں۔ یہ موضوع یا اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کی کئی جہتیں ہیں، اور ان جہتوں کے حوالے سے اردو کی ترقی کے روشن امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ بالخصوص جو اکیڈمیاں ہیں، اسٹیٹ اکیڈمیاں ہیں، اردو اکیڈمیاں ہیں، اور جنہیں سرکاری مراعات حاصل ہیں، ان کے ذریعہ اس طرح کے پروگرام کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور فروغ و ارتقاء کے بہت روشن امکانات اس میں موجود ہیں۔ میں اس کے لیے تمام اراکین مسلم انسٹیٹیوٹ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کی کئی جہتیں ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کے حضرات جو اپنی مادری زبانوں سے الگ ہو کر اور دوسرے بہت سے پروفیشنل کورسز کو چھوڑ کر اردو کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو نہ تو مطلب جو غیر مسلم ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ ایسا کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور دوسرے لوگوں کو ترغیب حاصل ہوگی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور جب ترغیب حاصل ہوگی اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے متعلق ہوں گے تو یہی چیز دراصل اردو کی بقا اور اس کے فروغ کا سبب بن جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرے لوگوں کو اپنے قریب کسی کو بھی لانا چاہیں لا سکتے ہیں، تو اس کا بہت مؤثر اور میڈیم ذریعہ ادب ہے۔ ادب کے ذریعہ، کیونکہ ادب ہمیں تہذیب سکھاتا ہے، تعلق کی اہمیت ہم پر واضح کرتا ہے، اور زبان تو بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ زبان اپنی شیرینی سے، اپنی مٹھاس سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتی ہے، دلوں میں گھر کر لیتی ہے، اور یہ اردو کی محبت ہی تو ہے کہ جو اتنے سارے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اردو کا انتخاب کیا، اور ان کا یہ انتخاب ہندوستان کے سیکولر ہونے کی ایک زندہ مثال ہے۔ ان کا یہ انتخاب یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، زبان جس زبان کو استعمال کر لے وہ زبان اس کی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے اسی نہج پہ سوچا، کیونکہ آج جو ملک کا ماحول ہے، جس طریقے سے اردو کو مورد الزام ٹھہرا کر اور اردو پر ایک مخصوص مذہب کے بولنے والوں کا لیبل چپکا کر کہا جاتا ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، اردو جبکہ خالص ہندوستانی زبان ہے، اس نے اسی سرزمین پر جنم لیا، یہی پروان چڑھی، اور اس کے فروغ میں ہندو اور مسلمان دونوں نے برابر کی شرکت کی، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں ہماری گنگا جمنی تہذیب پر ہمیں فخر ہے۔ ہمارے یہ آج کے جو اسکالر یہاں آئے ہیں، ملک کی مختلف جامعات میں یہ تحقیقی مقالے لکھ رہے ہیں، تو ایسے میں یہ صورت بنتی ہے، یہ امید بنتی ہے کہ اس طرح کے لوگ جب معاشرے میں، سوسائٹی میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں گے تو یقیناً محبت اور امن کا پیغام دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ایسے اسکالروں کو یہاں جمع کرنے کی کوشش کی۔ سیمینار تو بہت سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ سیمینار یقیناً مسلم انسٹیٹیوٹ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ اہل کلکتہ بھی اسے نہیں بھولیں گے کہ ہندوستان کی دیگر ریاستوں سے جو لوگ آئے انہوں نے اردو میں کس انداز سے مقالہ پڑھا۔ جاوید اختر صاحب، آپ نے لٹریری سب کمیٹی کی جانب سے مسلم انسٹیٹیوٹ کے آپ نے جو یہ سیمینار کروایا ہے، نیشنل سیمینار نان مسلم اسکالرس کے اوپر میں، اس کے بارے میں آپ کو یہ کنسیپٹ جو ہے یہ اچھوتا انوکھا ہے، اس سلسلے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ ہم لوگ جو ہے مسلم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جب سے یہ نئی کمیٹی ہم لوگوں کی قائم ہوئی ہے 2017 سے، ہم لوگوں نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے لٹریری سیکریٹری تھے نوشاد مومن صاحب، انہوں نے بھی ریسرچ اسکالرس کا پروگرام شروع کیا تھا، اور پھر میرے لٹریری سیکریٹری بننے کے بعد ہم لوگوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ یہ پروگرام آج کا جو ہے وہ غیر مسلم اردو ریسرچ اسکالرس کا جو ہے سیمینار اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں بڑی تگ و دو کی، اور اس کے بعد یہ سب پروگرام جو ہے اس طرح سے کام اس طرح کا نان مسلم اسکالرس پہ آئندہ بھی آپ لوگ پروگرام کراتے رہیں گے انشاءاللہ؟ جنرل ہمارے یہاں سیمینار جو ہے جنرل طور پہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، وہ ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی شامل رہتے ہیں، تو اس طرح کا پروگرام جو ہے آئندہ بھی انشاءاللہ کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔